باب کسر الخطبۃ بعرفہ، خطبے کو کم کرنا عرفہ کے دن. حدثنا عبد الله بن مسلمة اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج، عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا ان یأتم کہ امام بنا لے کس کو، بعبد اللہ ابن عمر کو، فی الحج حج میں. فلما كان يوم عرفہ جاء ابن عمر رضی اللہ عنہما وانا معه حين زاغت الشمس. سالم کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن میں اپنے باپ عمر کے پاس آیا اس وقت جب کہ سورج کیا تھا، ڈھلا ہی تھا. او زالت فصاح عند فسطاته، تو انہوں نے حجاج کے خیمے کے پاس اس کو زور سے پکارا، این ھذا، کہاں ہے یہ؟ فخرج الیہ، فقال ابن عمر الرواح، فقال الان، قال نعم، قال انظرنی افید علی الماء. فنزل ابن عمر رضی اللہ عنہما حتی خرج فسار بینی وبین ابی فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة واجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. باب التعجیل الی الموقف، عرفات میں ٹھہرنے میں جلدی کرنا، یعنی جلدی چلے جانا. یہاں پر کوئی حدیث نہیں لائے لیکن اگلے حدیثوں میں یہ بات آ جائے گی. باب الوقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف جو حج کا اہم رکن ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال كنت اطلب بعیرا لی وحدثنا مسدد حدثنا سفیان عن عمرو سمع محمد بن جبیر عن ابیہ جبیر بن مطعم قال ادللت بعیرا، میرا اونٹ کھو گیا. ظاہر ہے کہ ایک اونٹ اگر بھاگ جائے تو پہچاننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے اونٹوں کی شکلیں ملتی ہیں. ادللت بعیرا فذهبت اطلبه، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن قیام کر رہے تھے، کھڑے تھے واقفا. فقلت، تو میں نے کہا ھذا واللہ من الحمص، کہ یہ تو اللہ کی قسم حمص میں سے ہے، یعنی قریش کا طریقہ ہے. فما شأنہ ھا ھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ پاسبل نہیں تھا اتنے لوگوں میں ہر شخص کو آپ کا ہر عمل دیکھنا. تو یہ اتفاق سے ادھر آگے اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. حمص کیا ہے؟ حمص حماس سے ہے، اور حماس کہتے ہیں اپنے دین میں سختی اور غیرت کا ثبوت دینا. یہ جو فلسطینی ایک وہ ہے نا حماس، وہ بھی اسی لفظ سے ہے. اور قریش کو حمص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور تھے اور اپنے دین میں جو جاہلی طور طریقے تھے اس میں بڑی پابندی کرتے تھے. حدثنا فروہ ابن ابی المغراء حدثنا علی بن مسر عن ہشام بن عروہ قال عروہ کان الناس یطوفون فی الجاہلیۃ عراتا، کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ننگے طواف کرتے، الا الحمص، مگر قریش. والحمص قریش، اور حمص قریش کو کہتے ہیں. وما ولدت، اور جو ان کی اولاد ہو. وکانت الحمص یحتسبون علی الناس، اور حمص جو تھے وہ لوگوں پر ثواب کی خاطر خرچ کرتے تھے. یؤتی الرجل الرجل الثیاب، مرد مردوں کو کپڑا دیتا، یطوف فیہا، وہ اس میں طواف کرتے. وتؤتی المرأة المرأة الثیاب، عورت عورتوں کو کپڑا دیتی، تطوف فیہا، تو عورتیں اس میں طواف کرتی. فمن لم تعطه الحمص، اور جس کو حمص کچھ نہ دیتے، طاف بالبیت عریانا، تو وہ ننگے طواف کرتا. یہ کیا چکر ہے؟ اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی. قریش جو تھے یہ سردار تھے، بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ ان کے قبضے میں تھا ایک طرح سے. جو ایسا چاہتے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے اور لوگ ان کے طریقوں پہ چلتے، باہر سے آنے والے خصوصاً اور آس پاس کے بھی چھوٹے موٹے قبائل. اب ہوتا یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان کپڑوں میں کیا نہ کرو، طواف نہ کرو، عبادت نہ کرو. اب پھر کس میں کرو؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ چونکہ قریش جو متولی تھے کعبہ کے، ان کے لباس میں کرو. اور وہ لوگ اپنے لباس ان دنوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب اتنے تو ان کے پاس نہیں تھے شاید کہ جو سب لوگوں پہ تقسیم ہو سکے. اب دیکھیں نا، بلا وجہ کی ایک پابندی جب نکالی تو پوری نہیں کی جا سکتی وہ. لہٰذا جن لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا تھا وہ اپنے کپڑے بھی اتار پھینکتے تھے اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. وکان یفید جماعت الناس من عرفات، اور سب لوگ جو ہوتے تھے جماعت لوگوں کی وہ کیا کرتی؟ عرفات سے واپس لوٹتی تھی. وتفید الحمص من جمع، اور جو حمص تھے قریش یہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ قرآن پاک میں آیت اتری. قال فاخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان هذه الآیہ نزلت فی الحمص، کہ یہ آیت قریش کے بارے میں اتری ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ تم کچھ نرالے لوگ نہیں ہو، تم بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہو، حج میں وہیں سے جا کے واپس آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں، یعنی عرفات سے. قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا الى عرفات، کہ حمص یا قریش جو تھے مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور مزدلفہ ادھر کو ہے عرفات سے، یعنی پہلے ہی آ جاتا ہے. سب لوگ آگے جاتے عرفات پہنچتے، لیکن یہ اپنے آپ کو اپنی ایک خاندانی جو چودراہٹ تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے وہاں عام لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے. وہ کلاس سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا. تو دین میں تو کلاس سسٹم نہیں چل سکتا نا، ہر کلاس کو اللہ کے حضور برابر ہی کھڑے ہونا ہے.
اس کے ہاں تو اصل عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. وہاں ذات نہیں پوچھی جائے گی، سٹیٹس یا مال نہیں پوچھا جائے گا، وہاں سب سے یہ پوچھا جائے گا لے کے کیا آئے ہو، ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے کیا چیز ہے تمہارے پاس. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا، وہیں پر بھیجا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. باب السیر اذا دفع من عرفہ، کہ چلنا کس طرح کا ہو جب دفع لوٹے من عرفہ، عرفہ سے، یعنی آہستہ سے چلنا چاہیے یا تیز تیز چلنا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة وانا جالس، کہ اسامہ سے ایک سوال پوچھا گیا اور میں بیٹھا ہوا تھا. کیف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی چال چل رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ہی نہ دفع، جس وقت وہ عرفات سے لوٹے. یہ دفع کا مطلب یہاں پر عام لفظ نہیں ہے، یہ عرفات سے لوٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. قال، کہا، کان یسیر العنق، کہ وہ پاؤں اٹھا کے چلتے تھے. فاذا وجد فجوة، جب کھلا رستہ پاتے، نسا، تو تیز چلتے. قال ہشام، ان کے معنی کیا ہے لفظوں کے، والنس فوق العنق، کہ نس کون سی چال ہوتی ہے، انق سے زیادہ، یعنی ذرا تیز چال ہوتی. فجوة کا کیا معنی ہے، متسع، یعنی کھلی جگہ، ہجوم نہیں ہوتا تھا، کھلی جگہ ہوتی تھی. والجمع، اس کی جمع کیا ہے، فجوات و فجار. وکذالک رکوۃ و رکاء، یعنی جیسے رکوہ اور رکاء آتا ہے. مناس، مناس کا کیا معنی ہے، لیس حین فرار، وہ قرآن پاک میں ایک آتا ہے نا سورۃ صاد میں، ولا تہین مناس، مناس یعنی بھاگنے کی جگہ. تو نس، یہاں نس وہ یہ نہیں کہ کسی عبارت کے لیے نس استعمال ہو رہا ہے، یہاں زیادہ تیز چلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی چال کی قسمیں ہیں، جیسے مشی اور پھر جرا اور سعا اور نسل اور حربا، بہت سے لفظ آتے ہیں چلنے کے لیے. تو یہاں پر انق اور نس کا لفظ ہے. انق ذرا دھیمی چال ہے اور نس تیز چال، یعنی جب ہجوم ہوتا تھا تو آہستہ چلتے تھے، جب جگہ کھلی ہو جاتی تو تیز چلتے. یعنی وہاں سے واپسی میں تیز چلنا منع نہیں ہے. لیکن اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب قافلے نکلتے ہیں تو ایون گاڑیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جوں کی رفتار سے چل رہی ہوتی، کیونکہ ویسے کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. اور خواہ وہ موٹر وے سے کیوں نہ ہو کر جائیں، اس پر بھی اتنی سواریاں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص بہت تیز آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر جگہ ہو تو گاڑی کو اس لیے آہستہ چلانا کہ یہ سنت ہے، تھی درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کتنی حکمت تھی کہ آپ عرفات سے نکل رہے ہیں اور سنت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ تیز چل رہے ہیں. جب جگہ نہیں ہوتی تھی ذرا آہستہ، اور جب جگہ ہوتی تھی تو تیز چلتے تھے. ہمارے لیے کیا بتایا گیا کہ تیز چلنا ہی بہتر ہے، جگہ نہ ہو تو آہستہ چلو. اب اگر یہی کہا جاتا کہ آپ کی سنت تیز نہ چلنا تھی، آہستہ چلنا تھی، تو آپ دیکھیں کتنی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے. مزدلفہ میں تو رہنے کی کسی کو پھر مہلت ہی نہ ملتی. اب بھی کئی لوگ بےچارے ایسے ہوتے ہیں کہ رات گزر جاتی ہے ان کے سفر میں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ سے صرف بس وہ گزرنا ہی ہوتا ہے، سیدھے پھر منا چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ایک چیز پر آپ غور کریں کہ آپ کے طریقے میں ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے. 1400 سال پہلے ایک کام کیا، اس وقت کوئی اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین ہر دور کے لیے وہ کیا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی، آپ اس میں سے احکام نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دین کا مفہوم جو ایک خاص زمانے میں اس کی ضروریات کے مطابق ائمہ نے متعین کیا، اس کی پابندی کرنے لگے تو مشکل پڑ جائے گی. لہٰذا ان کے اجتہادات اپنے دور کے لیے بہت مفید تھے، اور آج بھی ان کے بعض اجتہادات فائدہ دیتے ہیں، لیکن سب نہیں. سب کے لیے پھر اصل پر ہی لوٹ جانا ہوگا. باب النزول بین عرفۃ و جمع، باب عرفات اور مزدلفہ کے درمیان اترنا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن موسی بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث افاض، جب لوٹے، من عرفۃ، عرفات سے، مال الی الشعب، تو مڑے ایک گھاٹی کی طرف، فقضى حاجته، تو رفع حاجت کی، فتودع، پھر وضو کیا. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتصلی، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ امامک، نماز آگے ہے، تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. مراد یہ تھی آپ کی. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع قال کان عبداللہ بن عمر یجمع بین المغرب والعشاء بجمع، حضرت عبداللہ بن عمر جمع کیا کرتے تھے مغرب اور عشاء کو، بجمع، مراد اس سے مزدلفہ ہے، یعنی جہاں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. غیر انہ یمر بالشعب الذی اخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بس اتنا کرتے تھے کہ وہ اس گھاٹی کی طرف بھی مڑتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفع حاجت کے لیے گئے اور وضو کیا، وہاں عبداللہ بن عمر ضرور رکا کرتے تھے. فیدخلوا تو وہ داخل ہوتے، فینتفضوا حاجت سے فارغ ہوتے، ویتودعوا اور وضو کرتے، ولا یصلی اور نماز نہ پڑھتے، حتی یصلی بجمع یہاں تک کہ مزدلفہ میں نماز پڑھتے. حدثنا قتیبۃ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن محمد بن ابی حرملہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما انہ قال، اسامہ بن زید کہتے ہیں ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات، میں سوار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے. فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی پر پہنچے، الشعب الایسر یعنی بائیں جانب، یسار ہوتا ہے نا بائیں، تو یہاں ایسر کا معنی بائیں جانب، الذی دون المزدلفہ جو مزدلفہ سے ادھر کو تھی، اناخا آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، فبالا پھر پیشاب کیا، ثم جاء پھر آئے، فسببت علیہ الوضوء میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، فتودع آپ نے وضو کیا، وضوءا خفیفا ہلکا وضو، فقلت تو میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ نماز یا رسول اللہ، قال الصلاۃ امامک آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی ابھی نہیں پڑھنی، آگے جا کے پڑھیں گے. فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حتی اتى المزدلفۃ یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے، فصلی پھر نماز پڑھی، ثم ردف الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ جمع پھر سوار ہوئے فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداۃ صبح کو جمع مزدلفہ کی. قال قریب فاخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الفضل عبداللہ بن عباس حضرت فضل سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل مسلسل رہے یلبی تلبیہ پڑھتے حتی بلغ الجمرۃ یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے. اور انہوں نے یہ روایت فضل بن عباس سے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اونٹ پر آپ کے ساتھ سوار تھے. اب اتنے بڑے کراؤڈ میں جبکہ کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو تو سب تو اس بات کو روایت نہیں کر سکتے اور نہ سب جان سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے، کیونکہ اگر کوئی شخص کچھ پڑھ بھی رہا ہے تو سب لوگ تو سن نہیں سکتے تھے. اس لیے حضرت فضل سے اس بات کو روایت کیا گیا کیونکہ وہ اسی سواری پر تھے اور جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے وہ ساتھ سن رہے تھے. اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ تلبیہ پڑھنا جاری رکھا جائے جب تک کہ انسان جمرہ عقبہ کو پتھر نہ مار لے، یعنی کنکریاں نہ پھینک دے. اب جمرہ عقبہ 3 جمرات ہیں نا، 3 شیطان. یہ جمر سے ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے آ کر ورغلایا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو لے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے. ایک جگہ بیٹھے تو شیطان نے آ کر روکا، پھر دوسری جگہ تو وہاں شیطان کو دفع کیا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ. تو اسی سنت میں پھر اب کیا کیا جاتا ہے کہ ان مقامات پر پتھر پھینکے جاتے ہیں اس سوچ سے کہ یہ شیطان کے مراکز ہیں اور اس یاد میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں کو دور بھگایا تھا. اب بھی لوگ بہت جوش خروش کے ساتھ شیطانوں کو مارتے ہیں، صرف پتھر اور وہ بھی کنکریاں صرف جسے چنے کے دانے کے برابر ہی ہے، بس اسی مقدار کی مارنے کی اجازت ہے. لیکن بعض لوگ بڑی بڑی بھی مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چھتریاں، جو ہاتھ میں آئے. اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر کہ یوں لگتا ہے کہ سارے شیطان یہیں پر جمع ہیں، حالانکہ وہ ایک پلر کی طرح کے اب نشانات ہیں کہ جن کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی دھیان نہیں رکھا جاتا کہ ہمارے آگے لوگوں کو تو نہیں جا کے لگیں گے. حج کا یہ مشکل ترین مقام ہوتا ہے جہاں پر کسی قسم کا کنٹرول کرنا اور لوگوں کو اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اس وقت 2 حصے ہیں، ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا، ڈبل سٹوری ہے. ایک آنے کا رستہ، ایک جانے کا، لیکن اس کے باوجود لوگ اسی رستے سے جاتے ہیں، اسی سے واپس پلٹتے ہیں. نیچے اگر ہوں تو اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ دم گھٹنے کا ڈر ہے، اور اگر اوپر ہو تو اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے عموماً لوگ خود نہیں مارتے، مروا لیتے ہیں، خصوصاً خواتین. لیکن جس نے یہ پتھر نہ مارے ہوں اسے حج کا لطف ہی نہیں آتا، یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ حج پھر جہاد کس قسم کا ہے. تو آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے بہت سنجیدگی سے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح
میں یہاں اس شیطان کو مار رہی ہوں، میں اپنی باقی زندگی میں بھی شیطان کے ساتھ اور شیطان کے آئے ہوئے خیالات اور اس کی بہکائی ہوئی باتوں کے خلاف اسی طرح میرے احساسات ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ میری رسوائی کا سبب بن جائے اور مجھے بہکانے کا اور اپنی طرف لے جانے کا. یعنی بے شک انسان ہجوم میں ہو، لیکن حج کے موقع پر ہمیشہ ہجوم کے باوجود اپنے رب سے گفتگو جاری رکھیں اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتے رہیں، کیونکہ وہ شعائر اللہ کے آس پاس ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی نشانیاں ہیں. تو نشانی دیکھ کر صاحب نشان یاد آ جاتا ہے نا، جس کی وہ نشانی ہوتی ہے، جس کی وہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد آتے ہیں، اور جب کثرت سے یاد آتے ہیں تو پھر کثرت سے اس سے ہم کلام بھی ہونا چاہیے. باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا بالسکینتی، سکینت کا مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی اطمینان کا، کہ اطمینان کے ساتھ چلو. عند الافاظتی، افاظہ کے وقت، افاظہ سے مراد کیا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی عرفات سے لوٹتے وقت. واشارتہ الیہم، اور ان کو اشارہ کرنا بالصوت، کوڑے کے ساتھ، یعنی ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہوئی تھی اس سے لوگوں کو اشارہ کرے تھے. اور صرف ہاتھ کا اشارہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے ہجوم میں صرف ہاتھ کا اشارہ جو ہے کافی نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر زبان سے بھی کہہ رہے ہوں گے، اور جو صرف آس پاس لوگ ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، لیکن ساتھ لوگوں کو ہاتھ سے کہ اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابراہیم بن سوید قال حدثني عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعید بن جبیر مولى والبۃ الکوفی حدثني ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انه دفع، کہ وہ لوٹے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءه زجرا شدیدا وضربا للابل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کچھ آوازیں سنی، زجرن یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی، شدیدن شدید قسم کی، وضربن اور مار پیٹ کی، للابل اونٹوں کو. یعنی آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے، چیخ پکار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے. کس لیے؟ کہ جلدی چلیں. وہ جس طرح ہمارے ہاں ہارن بچانے شروع کر دیتے ہیں لوگ، ظاہر اتنا بڑا کراؤڈ، اور اس میں آگے کوئی بھی وجہ ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے رفتار بہت تیز نہ ہو. اگر کراؤڈ زیادہ ہے، رفتار آہستہ ہے، تو اس صورت میں اس مرحلے اور اس آزمائش میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا، خواہ کوئی بھی ہو. کہ وہاں طویل انتظار کی گھڑیاں ہوتی، بعض اوقات گھنٹوں آپ کی ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. اور اس وقت میں کسی قسم کی حال دہائی یا کسی قسم کا شور شرابہ، ہنگامہ آرائی یا چیخ پکار یا برا بھلا کہنا کہ یہ کیوں نہیں چلا رہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور ہائے اللہ مر گئے ہم، اور اس قسم کی باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اسی قسم کی آوازیں سنی کہ لوگ اپنے جانور دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ٹانگے پہ اگر کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہو تو بعض ٹانگے والے ٹانگا باندھ جو ہوتے ہیں انہوں نے مار مار کے گھوڑے کی چمڑی ادھیڑی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب آوازیں سنی کہ لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اونٹوں کو، فاشار بصوتہ الیہم، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان سب کی طرف اشارہ کیا. وقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینتی، تم پر لازم ہے اطمینان، تسکین، آہستگی. فإن البر، کیونکہ نیکی، لیس بالایداع، نہیں ہے دوڑانے میں، یعنی جانوروں کو دوڑانا اور ان کو مارنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. اودعوا، یہ قرآن پاک میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ امام بخاری کا عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ جب اس مادے سے آتا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ وہاں پر اس آیت کو کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور یہ ایک تعلیم کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک چیز پڑھاتے ہوئے اسے دوسری چیز سے ریلیٹ کر دیا جائے، تو اس سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے. ویسے اودعوا کا مطلب یاد رکھنا جو ہے مشکل کام ہے، یا ایداع کا، لیکن اگر آیت کو حدیث یا حدیث کو آیت کے ساتھ آپ ریلیٹ کر دیں تو یاد رہے گا. اودعوا یہ سورۃ توبہ میں آتا ہے نا، اسرعوا خلالکم، یعنی اودعوا کا ایک معنی کیا ہے؟ ریشہ دوانیاں کرنا. اسرعوا جلدی کریں گے، خلالکم تمہارے بیچ میں، من التخلل یعنی تخلل سے یہ لفظ ہے، خلل ڈالنے میں، بینکم تمہارے درمیان. وفجرنا خلالہما، اور پھاڑی ہم نے ان کے درمیان میں سے، بیچ میں سے. بینہما یعنی لہما سے مراد بینہما ہے. یہ صرف لفظی تفسیر ہے، جو لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں سمجھ آ جائے گی وہاں پر.
کیونکہ اس وقت ان الفاظ کی تفسیر یا پس منظر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایداع بمانا اودعوا اور اودعوا اسرعوا یعنی جلدی کرنے کے اور دوڑانے کے معنوں میں ہے. باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، مزدلفہ کے مقام پر دو نمازوں کو جمع کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن موسى بن عقبة عن قریب عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، فنزل الشعب فبال ثم تودع ولم يسبغ الوضوء. یہاں نیا لفظ ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح وضو نہیں کیا. اسباغ ہوتا خوب پانی پہنچانا، یعنی ہلکا وضو کیا، مسئلہ ہو سکتا ہے صرف ایک دفعہ. فبال ثم تودع ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة امامك. فجاء المزدلفة فتودع فاسبغ ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. یہ حدیث گزر چکی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو نمازوں کو مزدلفہ میں کس طرح جمع کیا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی چیزیں نہیں پڑھی، جیسے سنتیں وغیرہ نہیں ادا کی. آپ نے یہ ایک بات سنی ہوئی ہوگی کہ جی سفر کی نماز میں مغرب کے ساتھ سنتیں پڑھنی چاہیے، سنی ہوگی یہ بات. اس کی آگے ایک وجہ آئے گی، وہاں میں بتاؤں گی. لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ یہی کہ جب دو نمازیں جمع کی جائیں سفر کے اندر تو اس میں مغرب کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. باب من جمع بینہما ولم یتطوع، کہ جس نے جمع کیا دو نمازوں کو یعنی مغرب اور عشاء کو، ولم یتطوع اور نفل وغیرہ نہیں پڑھے. اب یہاں پر مزدلفہ کے لیے جو لفظ آ رہا ہے جمع کا، تو مزدلفہ کو جمع اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام یہاں پر جمع ہوئے تھے. اصل نام اس کا مزدلفہ ہی ہے، لیکن اس کی پہچان کے طور پر جمع بھی کہا جاتا ہے. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم ابن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھی جمع. یہاں پر کل واحدۃ منہما باقامۃ، ہر ایک کے لیے الگ الگ تکبیر ہوئی، اقامت یعنی تکبیر. ولم یسبح بینہما، اور نہیں کوئی سنت پڑھی یا کوئی نماز پڑھی بینہما ان دونوں کے درمیان. ولا اور نہ علی اثر پیچھے کل واحدۃ منہما ان دونوں میں سے کسی ایک کے. اسر ہوتا ہے نا پاؤں کا نشان، اثر اسر پیچھے کے معنوں میں، یعنی ان دونوں کے بعد میں کچھ اور نہیں پڑھا. مغرب پڑھی تو 3 فرض پڑھے، عشاء پڑھی تو 2 فرض پڑھے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا. یہ مراد ہے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثنا یحییٰ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھی. باب من اذن واقام لكل واحدة منهما، من اذن جس نے اذان دی، واقام اور اقامت کہی یا تکبیر کہی، لکل واحدۃ واسطے ہر ایک کے، ہر ایک کیا ہے یہاں یعنی ہر ایک نماز، منہما ان دونوں میں سے، یعنی دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اذان اور الگ الگ تکبیر کہی گئی، اگرچہ وہ ایک ہی وقت میں پڑھی گئی. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول حج عبد اللہ رضی اللہ عنہ فاتینا المزدلفہ حین الاذان بالعتمۃ. حج کیا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ، فاتینا تو ہم آئے، المزدلفہ مزدلفہ میں، حین الاذان اذان کے وقت، بالعتمۃ عشاء کے، عتمہ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا اس وقت، او قریبا من ذالک یا اس کے قریب ہی. فامر رجلا تو ایک شخص کو حکم دیا، فاذن اس نے اذان دی، واقام اور اقامت کہی، ثم صلی المغرب پھر انہوں نے مغرب پڑھی، وصلی بعدها رکعتین اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. یہ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ثم دعا بعشائہ پھر اپنا کھانا منگوایا، فتعشى پھر کھانا کھایا، ثم امر پھر حکم دیا، ارا رجلا فاذن پھر اس نے اذان کہی، واقام اور اقامت کہی. یہ ارا جو ہے یہ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک شخص، یعنی میں سمجھتا ہوں، ارا یعنی میں سمجھ رہا ہوں. قال عمر کہتے ہیں ولا اعلم الشک الا من زہیر، اور میں نہیں جانتا کہ شک جو ہے وہ زہیر کی طرف سے ہے. ثم صلی العشاء رکعتین
پھر عشاء 2 رکعتیں پڑھی. فلما طلع الفجر، پھر جب فجر طلوع ہوئی، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی هذه الساعة، نہیں نماز پڑھتے تھے اس وقت، الا هذه الصلاة، مگر یہ نماز، فی هذا المکان من هذا اليوم، اس جگہ پر اس دن. قال عبداللہ ہما صلاتان، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ 2 نمازیں ہیں، یحولان، جو ہٹا لی گئیں یعنی پھیر دی گئیں، ان وقتہما، اپنے وقت سے. صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز، بعد ما یأتی الناس المزدلفۃ، اس کے بعد کہ لوگ مزدلفہ میں آئے، والفجر، اور فجر کی نماز، حین یبزغ الفجر، جب طلوع ہوتی ہے فجر. قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا. یہاں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے ساتھ جو بات یہاں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 2 نمازوں کو جمع کرنے کے درمیان کوئی کام کر لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے یا کوئی اور مثال کے طور پر ٹیلی فون اٹینڈ کر لیتا ہے، کوئی آ جاتا ہے ملاقات کے لیے تو تھوڑی دیر اس سے ملاقات بیچ میں ہو جاتی، تو اس سے جمع میں فرق نہیں پڑتا. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے حدیث لائی گئی.